السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم لوگ سورہ الانفال کی ترجمہ پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شوق عطا فرمایا۔ اللہ اسے قبول بھی فرمائے اور ہمارے لیے آسانی بھی فرمائے، آمین۔ اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب اس پر غور و فکر کریں اور اپنے آگے اپنے دوستوں اپنے عزیزوں تک اسے شیئر بھی ضرور کریں۔ بے شک طویل وقت لیے بغیر ہم لوگ اپنے مقصد پہ آتے ہیں۔ سورہ الانفال کی یہ آیت نمبر 24 ہے، تو 24 اور اس کے آگے یہ ترجمہ پر انشاءاللہ ہم لوگ غور و فکر کریں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ بے شک ہر اس مسلمان سے کہہ رہے ہیں جو خود کو کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس سے کہہ رہا ہے جو کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والوں، تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ، یعنی کہ جو کچھ بھی اللہ نے کہا اور جو کچھ بھی اللہ کے رسول نے کہا، جو کچھ بھی کہا اس کو یقین کرو اور اس کو عمل میں لاؤ اور اس کو فالو کرو۔ اپنی اٹکلیں مت لگاؤ، اپنا دماغ مت لگاؤ، اپنی چالاکیاں ہوشیاریاں مت لگاؤ، اپنے تجربے اور اپنا علم مت لگاؤ، اپنی وکالت اس میں مت پیش کرو۔ اللہ نے کہہ دیا کہ بس یہ کرنا، یہ کرنا۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا وہ کیسے کرنا، ویسے کرنا۔ کوئی اور اٹکلے نہیں، کوئی اس میں نہ پلس نہ مائنس، ہے نا۔ تو اللہ نے ایک لائن میں کلیئر کہہ دیا، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجا لاؤ، یعنی کہ تم مانو جب کہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلاتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں بول رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہے نا، کہ تم میری اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات مانو، اور وہ رسول جو تمہاری زندگی بخش کی چیز کی طرف تمہیں بلا رہی، یعنی تمہارے فائدے کے لیے بلا رہے۔ اگر تم ان کی نہیں مانتے، نہیں سنتے، نہیں ان پر عمل کرتے تو تمہارا اس میں جو ہے کہ نقصان ہے۔ اور کیا نقصان ہو، کتنا بڑا نقصان ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ ہم تو جانتے ہی نہیں نا، جانے تو تم سمجھ میں آوے گا نا۔ سمجھ میں آوے گا کب؟ جب پڑھے گا۔ ابھی تو سیدھی بتا دیا جا رہا ہے تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ ابھی تو ہم ہوشیار اپنی عقل دکھا رہے ہیں، ہم نے بہت کما لیا بھیا، ہمارے پاس بہت مال و دولت ہے اور بہت ہمارے پاس عیش و آرام ہے، بہت بڑے ہم انجینئر ہیں، بہت بڑے ہم کلیکٹر ہیں، بہت بڑے ہم ڈاکٹر ہیں، بہت بڑے ہم پروفیسر ہیں، ہے نا۔ ہم تو بس ہم ہیں اور ہم سے بڑھ کر کوئی اور نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ لٹ گئے، ختم ہو گئے، بڑے بڑوں کی بادشاہیت ختم ہو گئی، ہے نا، ہے کہ نہیں۔ نمرود جیسا بادشاہ، فرعون جیسا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ ختم ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ رسول ہے جو تمہاری زندگی بخش کی طرف تمہیں بلاتا ہے، یعنی تمہارے فائدے کی طرف تمہیں بلا رہا ہے۔ اگر نہ مانو تو بہت ہی بڑے جو ہے کہ عذاب میں تم پھنس جاؤ گے، ہے نا۔ تو بخش کی چیز کی طرف بلاتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے نا۔ اور جان رکھو کہ
کہ اللہ تعالیٰ ہے نا آدمی اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، یعنی کہ آدمی کا جو عمل اور اس کی نیت، یعنی کہ اس کے کتھنی اور کرنی ہے نا، اور جو کچھ بھی اس کے دل کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے، وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے نا۔ اور بلا شبہ تم سب کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، اللہ نے کلیئر کر دیا کہ بھئی تمہیں اللہ کی طرف جمع ہونا ہے۔ تو ساری باتیں کلیئر ہیں، ایک بار پھر سے ہم لوگ ہے نا، اے مسلمانوں جب تم کو ہمارا رسول یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام کے لیے بلائیں جو تمہاری روحانی زندگی کے کا باعث ہو، تو تم اللہ اور رسول کے حکم دل سے قبول کر لو اور جان لو کہ اللہ وہ قادر مطلق ہے کہ آدمی اور اس کے دل ارادے کے درمیان اس طرح سے آ جاتا ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ تم سب کے سب اس کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، بے شک بے شک اور بے شک۔ اور تم آگے دیکھتے ہیں، اور تم ایسی وبا سے بچو۔ دیکھیے اللہ یہاں پر نصیحت بھی کر رہا ہے، ڈرا بھی رہا ہے، سمجھ سکو تو سمجھو، نہ سمجھو تو میری سمجھ میں کیا نہ سمجھو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور تم ایسی وبا سے بچو کہ جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کیا معنی؟ غور کریں، ابھی غور کریں۔ آپ کے ممکن ہے کہ آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کووڈ-19 ہے نا، وبا تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس طرح سے اور بھی کئی زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے چھوٹے چھوٹے کبھی کبھی نشانیاں اپنا غضب اپنا عذاب کی طرح سے پیش کرتا آیا ہے، اور اس قرآن میں پہلے کے لوگوں کے اوپر اللہ نے کیسا غضب کیا اور کیسے ان کو ختم کر دیا وہ بھی اللہ نے بتایا دیا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ آسانی سے بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اور تم ایسے وبا سے بچو کہ جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا، ہے نا، جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ جب وبا آتی ہے، جب زلزلہ آتا ہے نا، تو معصوم بچے پستے نہیں ہیں، وہ بھی تو پستے ہیں، تمہارے بچے ہوتے نا۔ دل میں محبت ہوگی تو دل تڑپ اٹھے گا، نہیں تڑپے گا؟ اما ذرا سوچو، غور کرو، گناہ تمہارا اور تمہارے گناہ میں پھنس جاتا ہے وہ معصوم بچے لوگ بھی، تمہارے گھر کے لوگ بھی، تمہارا اور لوگ بھی نہیں پھنستے ہیں، پھنستے ہیں نا۔ تو اگر تمہیں ان سے محبت ہے، اگر ان کا تم کو ذرا بھی احساس ہے، تو ان گناہ سے اور اللہ تعالیٰ کے اس وبا سے بچو۔ اور بچنے کا اپائے کیا ہے؟ بچنے کا اپائے یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سامنے ہمیں واپس پیش ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مطلب دھمکی نہیں ہے، اللہ نے تو ایسا کر رکھا ہے، کر دکھایا ہے بھی۔ ابھی پینڈیمک جو ابھی آیا ہے کووڈ-19، یہ اللہ نے دکھایا نا بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یعنی یہ تمہارے سامنے دلیل ہے، مانو، تم مانو، یقین کرو۔ تم مجرم ہو، تم گنہگار ہو، تم کفر پر آمادہ ہو، تم کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہو، ہے نا، تو اللہ کا عذاب وبا اترے گا، اور اترے گا تو تم پھنسو گے، اور تمہارے جو اپنے جو ہیں وہ بھی تو پھنسیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ کا عذاب سخت ہے، اور جب آتا ہے تو پھر وہ آتا ہے،
ایک دم. ٹھیک ہے نا. یہ تو دنیا بھی ہوا. غور کرو کہ یہ دنیا میں جب اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ پیش کر سکتا ہے تو آخرت کا عذاب کیسا ہوگا بھائی. ذرا سوچو. عقل رکھتے ہو نا, کہتے ہو نا کہ ہم بہت عقل مند ہیں, تو سوچو. دنیا میں جو وبا آیا, جو تم مرض میں مبتلا ہوئے, کسی بھی مرض میں مان لو, فرض کرو کوئی بھی چیز ہے, یہاں تک کہ تم ختم ہو گئے, تم ختم ہو گئے دنیا کے معاملے کے حساب سے, تم ختم ہو گئے, اینڈ ہو گیا تمہارا. لیکن وہ جو دنیا ہے, مرنے کے بعد والی جو دنیا ہے, جو آخرت کی دنیا ہے, اور جہاں پہ فیصلہ کے بعد جنت اور جہنم کا جو معاملہ ہے, وہ دنیا میں تو اینڈ ہی نہیں ہے. وہ دنیا میں تو اینڈ نہیں. تمہیں فرض کرو تمہارے سر میں درد ہوتا ہے, فرض کرو, مطلب بہت تکلیف ہے, بہت تکلیف. ٹھیک ہے نا, دوا کر رہو, یہ کر لو. اب تم یہ تصور کرتے ہو, یہ سوچتے ہو مر جاتا میں تو کم از کم اس درد سے چھٹکارا مل جاتا. سوچو, اگر مرنے کے بعد جو فیصلہ ہے وہ تمہارے خلاف اگر جائے گا, اور وہاں جو تکلیف ہوگی اس کا اینڈ کیسے ہوگا؟ اس کا اینڈ ہوگا, اس کے بعد تو مرنا ہی نہیں ہے, اس کے بعد تو کوئی اینڈ نہیں. بس اگر جو سزا شروع ہوئی تو شروع ہوئی. ہم اگر آگ میں ڈال دیے گئے, ہمارا جسم جلتا رہے گا, کھولتا رہے گا, کھولتا رہے گا, جلتا رہے گا, جلتا رہے گا, ہے نا, جل کے بھونتا رہے گا, پھر جسم بن جاتا, پھر جل رہا, پھر جل رہا, پھر بن رہا, پھر جسم بن گیا. اللہ اللہ تو استغفار استغفر اللہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں جو ہے کہ نصیحت بھی کر رہا ہے, ڈرا بھی رہا ہے, سمجھا بھی رہا ہے کہ اور تم ایسے وبال سے بچو جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں, اور یہ جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو خاص انہی لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا, بلکہ تم سب کہ سب اس میں پڑ جاؤ گے. اور یقین مانو کہ اللہ بڑا سخت عذاب کرنے والا ہے. یقین مانو اللہ جہاں رحمان ہے, رحیم ہے, غفور الرحیم ہے, تمام تعریف بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, وہیں ایک بات اس پر بھی یقین کر لو کہ وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے. آگے, اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم زمین میں قلیل تھے, ہے نا, اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم زمین میں قلیل تھے, کمزور شمار کیے جاتے تھے, اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں. سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی, اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی, اور تم کو نفیس چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرو, ہے نا. مسلمانوں, وہ وقت یاد کرو جب تم سرزمین مکے میں بہت کم اور بالکل بے بس تھے, اس میں سہمے جاتے تھے, اور کہیں لوگ تم کو اچک نہ لے جائیں, تو اللہ نے تم کو مدینے میں پناہ دی, اور خاص اپنی مدد سے تمہاری تائید کی, اور تمہیں پاک و پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ تم شکر گزاری کرو. بے شک یہ ہم آج اپنے دور میں بھی اس بات کو رکھیں کہ آج اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا گھر دیا, اچھے پہننے کو دیا, اچھا کھانا پینا دیا. اللہ تعالیٰ ابھی تک ہمیں اپنے حفظ امان میں رکھا ہوا ہے, تو ہم نے جو ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے. ہم کو اس میں کسی بھی طرح کی جو ہے کہ سرکشی نہیں کرنی ہے. اپنے عقل, اپنے اٹکلیں, اپنا دماغ, اپنی وکالت نہیں بگاڑنی ہے اس میں, ہے نا. ہم کو کوئی بھی طرح کا ایسا کام نہ کرنا ہے جو کفر, کہیں نہ کہیں سے کفر ہو جاتا ہے یا شرک ہو جاتا ہے. اے مسلمانوں, میں خود کو بھی کہہ رہا ہوں اور تمام سننے والوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بھی
نصیحت ہے کہ ہم ذرا سوچیں کہ آج ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہاں ہم سے کہیں کوئی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غضب میں جو ہے کہ پکڑے جائیں اور ہم یا ہم سے جو جڑے لوگ ہیں وہ بھی پھنس جاویں، ہے نا. تو دنیا میں بھی انجام برا اور آخرت کا تو انجام برا ہے ہی ہے نا. تو بہرحال یہ بات اگر مسلمانوں اس وقت کہی جا رہی ہے تو اس وقت کی بھی بات یہی ہے کہ جو ہے کہ جو مکہ میں جو مسلمان پریشان حال تھے اور جب مدینہ میں آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کہ ایک مقام دیا، ایک رتبہ دیا، ایک حیثیت، اور مسلمان کو بلند کیا. بے شک آگے دیتے ہیں، اے ایمان والوں تم اللہ اور رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو، ہے نا، اور اپنے قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو. دیکھیے یہ ہم قرآن جو ہے نا، ہماری قرآن پاک کس کی لکھی ہوئی، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. اللہ تعالیٰ کی جو سوچ ہے نا، یا پھر جو کچھ بھی وہ کہتا ہے نا، یعنی ہم اور آپ جو ہے نا، ہماری عقل جو ہے کہ کم پڑ جائے گی. بڑا سے بڑا پڑھا لکھا بھی، بڑا سے بڑا اسکالر بھی جو ہے نا، اگر اس کے بات کے تہ تک اگر جا پائے تب بھی بہت کم جا پائے گا. یہ بات آیت اتری اس وقت کی، لیکن قرآن قیامت تک کے لیے. تو ہم کو جو ہے کہ اللہ نے ہر ایک آیت کو جو اس وقت اتارا، یعنی کہ ہر ایک آیت آج اور آنے والا کل اور یہاں تک کہ قیامت تک کے لیے نصیحت ہے. اب دیکھیے یہ بات تو وہاں کہی جا رہی ہے کہ وہاں پر مسلمان جو تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑا نا اتفاق ہو گئے، اور تمام جو منافق تھے، بہت سے منافق تھے. مدینہ میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے مکہ میں جو ہے وہ تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک منافق ہوئے اور ایک مشرک ہوئے. مکہ میں تو مشرک تھے، یعنی کہ وہ اللہ یعنی ایک اللہ جو اللہ ہے نا، وہ اللہ کو تو مانتے ہی تھے، وہ اللہ کو تو مانتے ہی تھے. پورے مکہ کے تمام لوگ جو ہے کہ اللہ کو مانتے تھے، خانہ کعبہ کی جو ہے کہ طواف کرتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے، مانتے تھے. لیکن وہ مشرک تھے اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے علاوہ بھی جو ہے کہ اور بھی خداؤں کو انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بنا رکھے تھے. تو اللہ کا شریک انہوں نے بنایا تو وہ مشرک ہوئے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں مدینہ میں کیا ہوا کہ مدینہ میں منافق بھی اللہ کے رسول کو ملے، اور منافق یہ کہ جو مسلمان کی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں، جو مسلمان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم کلام ہو رہے ہیں، لیکن ان کا اندر کا جو دل ہے نا، اس طرح سے وہ مسلمانوں سے بغض رکھتا ہے، اس طرح سے مسلمانوں سے نفرت رکھتا ہے نا، کہ وہ جو ہے کہ مسلمان کے اندر رہ کر کے مسلمان کے خلاف تھے. اور یہ منافق ہیں. اور یہ منافق عموماً کون سے تھے؟ یہ منافق وہ مدینہ میں وہ لوگ پہلے سے جو آئے ہوئے تھے، پہلے سے جنہوں نے توریت میں اور انجیل میں باقاعدہ پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول مکہ میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے، اور ان کا مذہب جو ہے سچا مذہب ہوگا، اور وہ آخری اللہ کے رسول ہوں گے، اور وہ سچے رسول ہوں گے. وہی مذہب جو ہے کہ سچا مذہب ہوگا. وہ توریت میں انجیل میں جو پڑھے تھے وہ اس کو پڑھ کر کے وہ باقاعدہ مدینہ میں آ کر کے بس گئے تھے. اگر اللہ نے چاہا اور میری حیات رہی تو انشاءاللہ تعالی میں کبھی موقع ملا تو اس موضوع پر الگ سے گفتگو انشاءاللہ کروں گا. بہرحال ابھی فی الحال ہم اپنے آیت پر غور کرتے ہیں. تو وہ لوگ جو مدینہ میں آئے تھے، یعنی کہ یہودی اور نصارہ، جنہیں معلوم تھا، ہے نا،
تو اب یہ مدینہ میں جو یہودی پہلے سے موجود تھے اور جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو یہ جان تو رہے تھے کہ یہ وہی رسول ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن ان کے اندر بغض آ گیا، ان کے اندر حسد آ گیا، ان کے اندر جو ہے کہ شیطان نے اپنا گھر بنا لیا۔ وہ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی نبی ہوئے، رسول ہوئے، وہ بنی اسرائیل میں ہوئے۔ بنی اسرائیل کا معنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہونے والی تمام اولادوں میں سے جو ہے کہ نبی رسول ہوئے، مگر بنی اسماعیل کے اولادوں میں سے ہمارے جب آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی اللہ نے اتنی بڑی شان عطا فرما دی کہ تمام انبیاؤں کے یہ امام ہوئے، سردار بنے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں اولادوں میں تو صرف ایک رسول ہوئے ہیں، وہ ہے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور بنی اسرائیل کے خاندان میں سے جو ہے کہ کئی رسول ہوئے، کئی نبی ہوئے، لیکن ہمارے آقا جو ہے کہ سب کے سردار بنے۔ اور وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح سے بنی اسرائیل میں جتنے نبی ہوئے اسی طرح سے بنی اسرائیل میں ہی سے وہ جو آخری رسول کی بات ہو رہی ہے وہ آئیں گے، بنی اسرائیل میں، یعنی ان کے اولادوں میں سے آئیں گے، ہے نا۔ اور غور کیا جائے اگر کوئی انون بندہ اگر سن رہا ہے تو وہ غور کرے، یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کیا ہے؟ ایک تو بنی اسماعیل یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو اولاد، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام، ہے نا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو سجرا ہوا وہ بنی اسرائیل ہوئے، کیونکہ ان کے بیٹے حضرت یعقوب کا ایک نام اسرائیل تھا، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو سجرا ہوا وہ بنی اسماعیل ہوئے، اور دونوں کے باپ ایک یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کلیئر کٹ، اوکے۔ تو یہ جو مدینہ میں جو منافق یعنی کہ یہ جو لوگ تھے، جو یہودی تھے، ہے نا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہی آخری نبی ہیں، انہی کے بارے میں ہماری کتابوں میں ذکر ہے، مگر ان کے اندر بغض آ گیا کہ یہ تو بنی اسماعیل میں ہو گئے، اور انہوں نے کہ دشمنی لے لی۔ تو اب ان میں جو ہے نا انہوں نے اپنے میں 3 طرح کا گروہ بنایا، 3 طرح کا گروہ بنایا۔ یاد رکھیے، میرے اس ریکارڈ کو آپ غور سے سنیے گا، اور سیو کرنا چاہے تو سیو کیجیے گا۔ ان لوگوں نے 3 گروہ بنایا، یہودیوں نے، ٹھیک ہے نا۔ ایک وہ گروہ جو کھلا دعوت رکھتا، کھلا اللہ کے رسول سے دشمنی رکھا، کھل کر کے، اوپنلی، ٹھیک ہے۔ ایک وہ گروپ جو اللہ کے رسول کی ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، مسلمان ہونا، تمام چیز کی جو ہے کہ بالکل مسلمان کی طرح جو ہے کہ ان کے گھروں میں رہنا، بسنا اور رچنا ہے، وہ گروپ ہو گیا، لیکن دل ان کا یہی تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسرا وہ جو ادھر بھی اور ادھر بھی، مطلب ان کا کوئی کلیئر کٹ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال تو یہ یہودیوں کی ایک چال تھی، یہ گروپ وائز جو بنانا، یہ ایک چال تھی کہ ہم تو کھل سامنے سے وار کریں گے اور تم اندر سے وار کرنا۔ کتنی بڑی سازش ہے، بتائیے کتنی بڑی سازش ہے، اور آج تک دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ یہ یہودی جو ہیں یہی اپنے گھر کی چیزوں کو تمام ملکوں میں پھیلا دیے ہیں اور سب کے اندر رچا بسا دیے، ہے نا۔ آج کا مسلمان کہتے ہیں کہ جن کا شکار ہوا تو کچھ نہ کچھ تو زہر ان کے اندر آ جائے گا۔ آج کا مسلمان یہی وجہ ہے کہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا، غرق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مومن تو بنو، سچے مومن بنو، اپنے ارد گرد مسلمان کو رکھو، جانچ لو، پرکھ لو، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی یہودی تمہارے بیچ میں رہ رہا مسلمان بن کے۔ اللہ کے رسول کے ٹائم میں جب رہا، اللہ کے رسول کے وقت میں جب رہا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والا تھا، ہے نا، اور وہ منافق تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال بات طویل ہو جائے گی، ہے نا۔ تو کیا کہتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ
اور رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت کے بھی لوگوں سے اور آج کے بھی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے کہ اللہ اور رسول کی جو بھی چیزیں، جو بھی بات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی عمل ہے، اس میں خیانت نہ کرو. خیانت مطلب کوئی بھی چیز اگر آپ کے پاس اللہ نے دیا، رسول نے دیا ہے نا، تو وہ امانت ہے، اس پہ خیانت مت کرو ہے نا. یعنی کہ اس میں کوئی طرح کا برا عمل نہ انٹرفیئر کر دو، کوئی برا عمل انٹرفیئر مت کر دو، کوئی برا عمل انٹرفیئر مت کر دو. میں نے 3 بار میں بولا ہوں کہ کوئی برا جو ہے کہ عمل انٹرفیئر مت کرو. جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے رسول نے کہا، بس وہ حق ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے نا. جیسے یہاں پہ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، فرقہ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا، لیکن بات لمبی ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ بات ہوگی تو آئے گا، موقع ملے گا اسی میں. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو ہم لوگ یہ تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حقوق میں خیانت نہ کرو، اور اپنے قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو. یعنی کہ جو بھی چیزیں تمہارے پاس آئی ہیں، جو بھی مال، کسی کا بھی مال ہو، کسی کا بھی مال ہو، بھائی مال کسی کا بھی ہو، اس کے مال میں خیانت مت کرو جانتے بوجھتے ہوئے بھی. کوئی تمہیں اگر 100 روپیہ دیا ہے تو تم اس میں جو ہے کہ تگڑا مت لگاؤ. ٹھیک ہے، اس کا مال ہے، اس کو واپس کرنا ہے نا. ایک بار پھر سے اے مسلمانوں، نہ تو اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، حالانکہ سمجھتے بوجھتے ہو. ٹھیک ہے، اوکے. آگے، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہارے اولاد ایک امتحان کی چیز ہیں. یہ بات، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے. کلیئر ہے، بتانا کیا ہے ایک بار پھر سے. اور یقین جانو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش امتحان کی چیز ہے، کہ جو ان کی محبت میں بھی اللہ کو نہ بھولے اور وہ دیندار ہے نا. کہ بھئی ہم کیا ہیں کہ بھئی ہم کیا بولے، ہم سے بھی تو ہوتی ہیں نا غلطیاں، ہوتی ہے نا بھئی. اولاد ہے تو اولاد کی محبت میں کبھی کبھی کچھ بھی آدمی کہہ دیتا ہے، کر جاتا ہے، بول دیتا ہے. عورت کی محبت میں کیا کیا کر دیتا ہے. اللہ توبہ استغفار، اللہ توبہ استغفار، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ کو معاف کر دے. بے شک ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہم سب میں کمزوریاں ہیں، انسانی فطرتیں ہیں، اور ہم بعض وقت اپنے نفس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، بعض وقت شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہم تمام لوگوں کو جو اس آیت کو سنے ہیں اس کے وسیلے سے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو ہدایت دے. آمین. ہے نا. ایک بار پھر سے، اور تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہیں، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا بھاری اجر ہے. اور یقین جانو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش امتحان کی چیزیں ہیں، کہ جو ان کی محبت میں بھی اللہ کو نہ بھولے اور وہ دیندار رہے. بے شک، مگر ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے نا، پہلی بات کہ آزمائش کی چیزیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی حقوق بنایا ہے. یہ نہیں کہ تم ان کے حقوق کو ختم کر دو. اولاد ہے تو اولاد کے حقوق اس کو بھی نبھاؤ، اولاد کے حقوق کو بھی نبھاؤ. یہ تھوڑی ہے کہ اولاد کے حقوق کو چھوڑ کر کے نکل جاؤ جنگل میں. کہاں ہے اسلام میں تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ تم اولاد کو چھوڑ کر کے جنگل میں چلے جاؤ کہ بھئی ہم نہ. دنیا میں رہو، دنیا میں رہ کر کے دنیاوی کے بیچ میں تم نے اگر اچھے عمل کیا اور اللہ کو راضی کر دیا اور ایمان کے ساتھ جیا اور مومن ہو کر کے مرے، یہ ہے اصل کامیابی. سب چھوڑ کے تم جنگل میں چلے جاؤ گے تو اس سے کیا ہوگا؟ بہرحال آگے دیکھتے ہیں. اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی فضل والا ہے. بے
بے شک کلیئر ہے، ایک بار پھر سے، اور یقیناً اللہ کے ہاں بڑی مزدوری ہے۔ اے ایمانداروں، اے مسلمانوں، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے واسطے امتیاز پیدا کر دے گا اور تمہاری طرف سے تمہارے گناہ کا کفارہ قرار دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ بڑا صاحب فضل و کرم والا ہے۔ بے شک ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلہ کی چیز دے گا، ہے نا، جنت، دنیا میں یا آخرت میں، مگر اچھی چیز، ہے نا، فیصلہ دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا۔ سب سے بڑی فضیلت یہی بات ہے، سب سے بڑی رحمت یہی کہ ہمارے گناہ اللہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا۔ آمین، اللہ آمین۔ اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وقت تو پھر سے دیکھیے ہو گیا، آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گئے۔ ایکچولی کیا ہے نا کہ جب پڑھتے رہتے ہیں نا، پڑھتے رہنا سے ہے نا تو مزہ آتا ہے، اور آپ کی بھی محبت ہے، الحمدللہ آپ کی بھی محبت ہے، جبکہ آج میں روزے سے ہوں۔ آپ کے فضل و کرم، مطلب کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے گزشتہ 3 دن سے ایام البید کا روزہ رکھا، اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پچھلے تقریباً 10 سال سے اس پر ہم ہیں، اس کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آخری سانس تک جو ہے نا اس کو بنائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اللہ اسے قبول فرما لے، آمین۔ دیکھیے سب سے بڑی چیز کیا ہے نا کہ اللہ قبول کر لے۔ دیکھیے خانہ کعبہ بھی جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، تمام اللہ تعالیٰ کی ہر طرح سے بادل کے سے انہوں نے پورا ایریا وغیرہ بنایا تھا، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ کہتے جاتے تھے کہ اللہ قبول فرمائیے، قبول فرمائیے، ہے نا۔ تو دیکھیے ہم لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں نا، ہم کیا ہیں ہم نہیں جانتے، ہے نا۔ تو اگر ہمارا اللہ کسی بھی عمل کو پسند فرما لے اور قبول کر لے اور یہ ایک وجہ بن جائے ہماری بخشش کا، تو بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ کے سامنے میں نے یہ بات رکھی اس لیے، اس کے یہ بھی سن لیجئے، یہ نہیں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں، میں آپ کو بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ ایام البید کا روزہ ہوتا ہے نا، مہینے میں 3 روزہ رکھی جاتی ہے چاند کے اعتبار سے، ہے نا۔ چاند یعنی کہ چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، یعنی کہ چاند کا 13، 14، 15 یہ ہر مہینے میں 3 روزہ رکھی جاتی ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہر ایک روزہ 10 روزے کا برابر ہوتا ہے، تو اس حساب سے اگر آپ نے 3 روزہ رکھا تو 30 روزہ ہو گیا ہر مہینے۔ تو اس طرح سے اگر آپ نے ہر مہینے ایسا کیا تو سال میں کیا ہو گیا، یہ سالوں بھر کا آپ کا روزہ ہو گیا، الحمدللہ اگر اللہ قبول فرما لے تو، ٹھیک ہے نا۔ تو 1 سال کا روزہ ہو گیا، اور اسی عمل پر ہماری زندگی گزر جائے یہاں تک کہ ہماری موت آ جائے، تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہم روزے کے حالت میں ہماری موت ہوگی، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے روزے رکھتے تھے، بڑی عبادت ہے نا، اور کس کے لیے، ہم اپنے امتیوں کے لیے، یعنی کہ ہم لوگ کے لیے، ہم ہی لوگ کے لیے نا۔ تو بہرحال تو اگر آپ کو بھی آسانی ہو تو ایام البید کا روزہ آپ بھی رکھیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اپنے فضل و کرم میں رکھے، ہم سب کو اللہ تعالی ہدایت دے۔ ہمارے تمام عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی اسلام کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی خاص رحمت برسائے۔ آج وقت بڑا برا ہو گیا ہے، اور آگے دیکھے تو اور برا دکھتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہماری عبادت گاہوں پر بھی جو ہے کہ دشمنان اسلام نے جو ہے کہ نظر بری کر رکھا ہے، ہمارے کلام، ہمارے اذان پر جو ہے کہ انہوں نے بدعملی کا جو ہے کہ نیت کر رکھا ہے۔ بہرحال ہاں، دشمن لاکھ برا چاہے تو ہوتا ہے کیا،
ہے نا, ہوتا تو وہی جو منظور خدا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو ان کو اپنا سازش کرنے دیجیے, تدبیر کرنے دیجیے. اللہ کافی ہم سب کے لیے, ہے نا. اور بے شک اللہ بڑا ہی کارساز ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. صدق اللہ العظیم. یہ ہم لوگوں نے آیت کہاں تک پڑھی؟ 29 تک. اوکے, اللہ حافظ.